وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف بالبیت الطواف الاول، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا پہلا طواف کرتے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا پہلا طواف کرتے، پہلا طواف کرنے سے پتہ لگا کہ ایک انسان جب پہلا طواف کرتا ہے عمرے وغیرہ کا تو اس طواف میں رمل ہوتا ہے۔ جب انسان اس عمرہ کے بعد ویسے روٹین کے طواف کرے، عام طواف میں رمل، پہلے 3 چکروں میں دوڑنا اور اگلے 4 چکروں میں چلنا، پھر وہاں ضرورت نہیں اس بات کی ہوتی، یہ ضرورت صرف عمرے کے طواف میں ہوتی ہے۔ جب آپ بیت اللہ کا پہلا طواف کرتے یخب ثلاثۃ اطواف، تو یخب کا مطلب ہے قدم قریب قریب رکھنا، یعنی رمل مراد ہے، یہاں قریب قریب قدم رکھنا، تھوڑا تیز قدم رکھنا، یعنی گویا کہ یہاں یخب سے رمل مراد ہے۔ تو 3 چکروں میں آپ تیز چلتے، وَيَمْشِي أَرْبَعَةً 4 چکروں میں آپ عام رفتار سے چلتے، وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ۔ اب یہاں 2 رکعتوں کا ذکر بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں 2 رکعتیں نہیں ہیں، وہ دیگر احادیث میں اس کا ذکر ہے، یہاں وہ مقصود نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى، اور آپ دوڑتے تھے، بطن المسیل، مسیل کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پانی چلتا ہے، مسیل سیل سے ہے، سیل چلنے کو، پانی چلنے کو، سیلاب کو، تو جس جگہ پانی چلتا ہے تو نالے کو کہتے ہیں مسیل، نالا۔ تو بطن درمیان، نالے کے درمیان آپ دوڑتے تھے، تو یہاں نالے سے مراد وہ وادی ہے جو صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان تھی، جو صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان جو نیچے زمین تھی اس کو مسیل کہتے ہیں، کیونکہ جب بارش ہوتی تو اب بارش کے بعد پانی پہاڑوں کی چوٹی پہ تو نہیں چلتا، پانی تو نیچے وادی میں چلتا ہے، تو وہ گویا کہ وہ جو نیچے وادی ہے وہ ایک نالے کی صورت اختیار کر جاتی۔ ویسے بھی آپ کو پتہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ نشیبی، خانہ کعبہ نشیبی علاقے میں، تو جب بھی بارش وغیرہ ہوتی تھی پرانے زمانے میں تو وہاں پانی نیچے جمع ہو جاتا تھا، تو وہ گویا کہ نالا بن جاتا تھا صفا مروہ کے درمیان۔ باقی تو سارا صفا اپنا پہاڑی تھی، مروہ پوری اپنی پہاڑی تھی، مروہ پہاڑ بہت بڑا تھا، صفا پہاڑ اس سے کچھ چھوٹا تھا، تو مروہ پہاڑ تو اتنا بڑا تھا کہ وہ صفا کے قریب آ کر ختم ہوتا تھا، اور صفا پہاڑ بھی بہت بڑا تھا۔ آج تو وہاں نہ صفا پہاڑ ہے نہ مروہ پہاڑ ہے، آج تو ان کا ماڈل ہے، انہوں نے آرٹیفیشل پہاڑ بنائے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے وہاں جہاں آج صحیح ہوتی ہے تو وہاں انہوں نے اوپر سبز نشان بنائے ہوئے ہیں، اب پتہ نہیں نیچے پہاڑ ہیں کہ نہیں، بہرحال وہ جو اس کے اوپر وہ انہوں نے بنائے ہوئے وہ آرٹیفیشل ہے، وہ اصل پہاڑی، وہ اصل پتھر تو نہیں ہے، وہ ایک آرٹیفیشل چیز ہے، اس کے نیچے اب اصل پہاڑ ہے کہ نہیں اللہ کو پتہ ہے، اصل پہاڑ ہوگا نیچے، آرٹیفیشل ہے وہ تو سب کو پتہ ہے، وہ تو حقیقی پہاڑ نہیں ہے۔ جی اب میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو پہاڑ کی شکل ہے وہ حقیقی پہاڑ نہیں ہے، وہ آرٹیفیشل چیز ہے، یہ تو سب کے ہاں مشہور بات ہے۔ اب اچھا وہاں جہاں صحیح ہوتی ہے وہاں اوپر سبز بتیاں لگی ہوئی ہیں، سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، تو جہاں سے سبز لائٹ شروع ہوتی ہے گویا کہ وہاں صفا پہاڑی ختم ہوتی تھی اس زمانے میں، اور وہاں سے میدان شروع ہوتا تھا، اور اس کے قریب کوئی زیادہ فاصلہ نہیں، تھوڑا سا فاصلہ ہے، وہ تھوڑا سا فاصلہ ہے، پھر اگلی سبز لائٹ آ جاتی ہے، میرا خیال ہے کہ شاید 100 قدم بھی نہیں ہوگا، بہت تھوڑا فاصلہ ہے، وہاں سے پھر اگلی سبز لائٹ ہے، پھر وہاں سے آگے لمبا آگے جا کے کوئی 600-700 میٹر آگے جا کے مروہ پہاڑی شروع ہوتی ہے۔ تو وہ مروہ پہاڑی، یہ جو دوسرا سبز نشان ہے وہاں تک مروہ پہاڑی تھی اس زمانے میں، اتنا بڑا پہاڑ ہے مروہ، لیکن اب وہ جو ہے نا وہ پہاڑ ختم ہو چکا ہوا ہے اس وقت، یہ ختم کر دیا گیا ہے طواف وغیرہ کے لیے۔ اس وقت وہ جو صفا مروہ کی ہمیں نظر آتے ہیں وہ آرٹیفیشل ہیں، اس کے نیچے اصل کتنا پہاڑ ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو گویا کہ وہ جو پہلا سبز نشان ہے صفا سے اگر ہم چلیں، جہاں پہلا سبز نشان ہے، سبز لائن ہے، وہاں صفا پہاڑی ختم ہوتی تھی، اور جو اگلا سبز نشان ہے تھوڑے آگے وہاں سے مروہ پہاڑی وہیں سے شروع ہو جاتی تھی، تو درمیان میں تھوڑا سا کوئی 100 قدم 90 قدم 100 قدم کا درمیان میں فاصلہ ہے، صرف اتنا سا درمیان میں وادی تھی۔
اتنا سا نالا تھا، اتنی سی وادی تھی. تو اس کے بارے میں راوی بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف فرماتے تو پہلے 3 چکر میں آپ دلکی چال چلتے، تیز چلتے یعنی رمل کرتے، اور اگلے 4 چکروں میں آپ عام چال سے چلتے، اور جب آپ صحیح فرماتے تو آپ وہ جو نالا ہے اس کے درمیان آپ دوڑتے تھے. اذا طاف بین صفا والمروہ، جب آپ صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرتے. اس کے درمیان کیوں دوڑتے تھے؟ کیونکہ یہ اصل مسنون ہے. یعنی اب وہاں پہاڑ اس وقت ہے کہ نہیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب وہ جو درمیان کا وہ نالا ہے، وہ جو درمیان کی وادی ہے، وہ جو 2 سبز لائٹوں کے درمیان ہے، اس حصے میں ہمیں دوڑنا ہے، باقی حصے میں ہمیں دوڑنے کی ضرورت نہیں، باقی حصے میں عام چلنا ہے. اور اس حصے میں جو دوڑنا ہے وہ روایات میں آتا ہے تیز دوڑنا ہے. یہ غلطی ہم میں سے بعض لوگ کرتے ہیں، بعض لوگ دوڑتے ہی نہیں، بعض لوگ دوڑتے ہیں تو ہلکا سا، وہ جس طرح ہم طواف کے اندر ہلکا سا دوڑتے ہیں اس طرح دوڑتے ہیں. یہاں ہلکا نہیں دوڑنا، یہاں تیز دوڑنا ہے. اور بلکہ بعض روایت میں تو اس کی صفت بھی بیان ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیز دوڑتے تھے کہ آپ کا وہ جو ازار ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ حرکت کرتا تھا کافی، جو نیچے کی چادر ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ کافی حرکت کرتی تھی، اور وہ آپ کا گھومتا تھا وہ ازار. حدیث میں ہے حتی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من شدت سعیہ تدور بہ ازارہ، آپ کے زیادہ تیز دوڑنے کی وجہ سے آپ کا جو نیچے والا چادر ہے تو وہ باقاعدہ گھومتی تھی. یہ باقاعدہ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں. تو وہ تیزی سے دوڑنا ہے. اور تیزی سے دوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں سیدہ ہاجرہ علیہ السلام، یہ ان کی سنت میں ہم دوڑتے ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے گئے تھے تو اس وقت یہاں صفا اور مروہ پہاڑ تھے، تو اس وقت نہ پانی تھا، نہ کوئی یہاں لوگ تھے، نہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں تھیں. تو اللہ توکل حضرت ابراہیم چھوڑ گئے تھے، اور ساتھ تھوڑی بہت پانی اور تھوڑی بہت کھجوریں تھیں. جب وہ پانی اور کھجوریں استعمال ہو گئیں تو اب حضرت اسماعیل کو بھوک لگی. اب ماں کو دودھ بھی آتا ہے جب اس کا پیٹ بھرا ہو، کھانا وغیرہ کھایا ہو. اب دودھ پلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے حضرت اسماعیل کے لیے. اب حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ پریشان ہوئی، ادھر ادھر دوڑی کہ دیکھیں کہ اب اپنا زیادہ پریشانی نہیں تھی، اصل تو حضرت اسماعیل کی پریشانی تھی، بچے کو اب کیسے خوراک بہم پہنچائی جائے. قریب کوئی نہیں تھا. پہاڑ پہ چڑھی، صفا پہاڑ پر، کہ پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھتی ہوں کہ ممکن ہے دور کوئی بندہ ہو، کوئی قافلہ ہو، کوئی نظر آ جائے تو میں جا کر اسے بلا لوں. تو ادھر چڑھی تو یہاں کوئی نہیں ملا. تو پھر اب وہ دوسرا پہاڑ جو ہے وہ قریب تھا لیکن اس کی چوٹی دور تھی. چوٹی اس کی تقریباً ادھر تھی جتنا آج ہمیں مروہ پہاڑ کی چوٹی نظر آتی ہے. تو اب پھر دوڑ کے نیچے اتری، اور تیز دوڑتے ہوئے، جب بچہ بلک رہا ہے پیاس سے، شدید بھوک سے، اور جو ہے ماں پریشان ہے تو کتنی تیز دوڑ رہی ہوں گی. تو تیز دوڑ کر پھر وہ جو ہے چڑھی مروہ پہاڑ پر، اور مروہ پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے دیکھا کہ دور کوئی نظر آ جائے. دور کوئی نظر نہیں آیا. تو اپنی ٹینشن میں، اپنی پریشانی میں پھر اس کو چھوڑ کر ممکن ہے کہ اس رستے میں کوئی دور نظر آ گئی تو 7 چکر لگائے انہوں نے. تو اسی 7 چکروں کو اللہ نے سنت بنا دی ہے. تو 7 چکر وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ پہلے صفا پہاڑ، پھر مروہ پہ جاتے ہیں تو 1 چکر ہوتا ہے، پھر مروہ سے واپس صفا پہ آتے ہیں تو 2 چکر ہوتے ہیں. یہ 1 چکر نہیں ہے. بعض لوگ اس کو 1 چکر شمار کرتے ہیں کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے واپس صفا اب 1 چکر ہے. نہیں، یہ 2 چکر ہوتے ہیں. اور پھر تیسرا چکر مروہ، چوتھا چکر صفا، اور 5واں چکر مروہ، چھٹا چکر جو ہے صفا، اور آخری 7واں چکر مروہ پہ ختم ہوتا ہے. تو یہ 7ویں چکر پہ حضرت جبریل آئے تھے، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے وہاں جو ہے وہ پر مارا، اپنا جو بھی مارا، تو وہاں سے زمزم نکلنا شروع ہوا. اور وہ پھر زمزم بند نہیں ہوتا تھا. تو حضرت ہاجرہ نے اس دور کی زبان میں زمزم کہا تھا، رک جا رک جا. زمزم کہا، رک جا رک جا. تو نہیں رکتا تھا. تو اس کو پھر روکنے کی کوشش کی. وہاں پھر انہوں نے تھوڑا سا جو ہے نا بنائے، تھوڑا سا انہوں نے مٹی وغیرہ کے ذریعے اس کو اوپر کیا. تو کنویں کی سی ایک وہ تالاب کی سی شکل اس نے اختیار کی. تو پانی رکتا نہیں تھا وہ، اور پھر وہ آج تک پانی نہیں رکتا، اور پانی آج تک جو ہے وہ چل رہا ہے. تو یہ حضرت ہاجرہ کی سنت میں ہے. تو یہ حضرت ہاجرہ تیز دوڑتی تھی. تو اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز دوڑتے تھے صفا مروہ کے درمیان. یہ جو میلین جن کو کہتے ہیں نا، یہ جو 2 سبز نشان ہے، بچے کے ایریا رگڑنے کی وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے. اور حضرت جبریل علیہ السلام، یہ باقاعدہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے یہاں شرح میں. کہتے ہیں اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل نیچے اترے اور انہوں نے اپنا پر یا اپنا پاؤں زمین پر مارا تو وہاں سے پانی نکلا. باقاعدہ حدیث نیچے ذکر ہے. تو وہ حضرت اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے سے اور حضرت جبریل کے
پر یا پاؤں مارنے سے وہاں سے زمزم جاری ہوا. تو یہ باقاعدہ حدیث انہوں نے ذکر کی ہے نیچے. جی تو بہرحال یہ جو دوڑنا ہے درمیان میں، یہ تیز دوڑنا ہے. یہ ہم بعض دفعہ ہلکا چلتے ہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہاں مردوں نے تیز دوڑنا ہے. اگر مرد عورتیں ہوں، عورتیں نہیں دوڑیں گی. اگر اس میں علماء کا اجماع ہے، اگر عورتیں دوڑیں گی تو پھر عورتوں کی بے پردگی اور ان چیزوں کا امکان ہے. اگر مرد نہ ہوں، اکیلی عورتیں ہوں تو وہ تیز دوڑ سکتی ہیں. لیکن ویسے حضرت صرف مرد تیز دوڑیں گے. تو حضرت حاجرہ تو عورت تھیں، وہ تیز دوڑی اس لیے کہ وہ تو پریشان تھیں اور اس وقت وہاں کوئی اور تھا بھی نہیں، وہاں بے پردگی کا مسئلہ نہیں تھا. تو یہ مرد تیز دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جو رمل ہے، رمل بھی مرد کریں گے، رمل عورتیں نہیں کریں گی. اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ مرد الگ طواف کر رہے ہیں، عورتیں الگ طواف کر رہی ہیں، ہم اگلی حدیث پڑھیں گے کہ طواف مردوں عورتوں کا اکٹھا ہوتا ہے. اگلا باب ہی یہ ہے کہ طواف النساء مع الرجال. اگر ایسی صورت ہو کہ مردوں عورتوں کا طواف الگ ہو جائے، ایسی صورت میں عورتیں بھی پہلے 3 چکر میں رمل کریں گی. لیکن اگر مرد ہوں ساتھ، پھر عورتیں جو ہیں وہ ستر و حجاب کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ وہ رمل میں تیز دوڑیں گی پہلے 3 چکروں میں، اور نہ عورتیں جو ہیں یہ صفا مروہ کے درمیان 2 لائٹوں کے درمیان تیز دوڑیں گی حضرت حاجرہ کی طرح. یہ مرد صرف یہ تیز دوڑیں گے تاکہ عورتیں ان کی حیا اور ان کا ستر و حجاب جو ہے وہ باقی رہے. حدیث ختم ہو گئی ہے. ہاں جی، تو حدیث ختم ہو گئی ہے. تو یہاں بطن المسیل سے مراد میں نے آپ کو بتا دیا کہ نالے کا درمیان سے مراد وہ وادی ہے جو دونوں پہاڑوں کے درمیان تھی. گویا کہ آج جو 2 سبز نشان ہیں، سبز لائٹیں، ان کے درمیان جو ہے وہاں آپ تیز دوڑتے تھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. صناع الحیات اقمار الليالي منار الهداة اعلام الرجال صناع الحیات.